بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج کچھ مزید اچھی خبریں ہیں اور ان خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی قومی سیاست سے، معیشت سے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے، اور ایک کہہ لیں کہ تھوڑی بہت آکسیجن اس کو ضرور ملی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم سٹیبل ہو گئے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ ابھی جب تک ہمارا جو معاملہ ہے وہ قرضوں کی معیشت پہ جب تک انحصار ہے، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور قرضوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے ایک تسلسل چاہیے اور کچھ اہم اقدامات اور اہم فیصلے کرنے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کو ایسے لٹیروں سے چھٹکارا چاہیے جو کہ ماضی میں انہوں نے لوٹ کر برباد کر دیا۔ ان کے اپنے اثاثے تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو ہو گئے اربوں ڈالرز میں، بلینز آف ڈالرز ان کے باہر ہیں، اور ہر ملک میں ہیں، اور یورپ میں بھی ہیں، مغربی ممالک میں بھی ہیں، بڑی ملکوں میں بھی ہیں، اور خلیج میں بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پہ ان کی دولت نہیں ہے۔ اور اگر کہا جائے، ان کے پہ تنقید کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے بہت بڑا ہی ظلم کر دیا، گالم گلوچ دی جاتی ہے۔ خیر، اب کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا جو نتیجہ ہے ان فیصلوں کا، اور کنٹینیوٹی رہتی ہے، تسلسل رہتا ہے پالیسیز کا بھی اور اس پارلیمانی سسٹم کا بھی، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی پاکستان کے حق میں بہت ہی اچھے ہوں گے، پاکستان کے عوام کے لیے، لیکن پاکستان کے دشمنوں کے لیے، لٹیروں کے لیے، مافیاز کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اور کچھ امپورٹنٹ ڈیسیجن کیے گئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے ایک بات کی ہے، اور وہ بات ہے کہ میں مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے استعفے کی پیشکش کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ استعفیٰ میں دینے کے لیے تیار، لیکن شرط ہے کہ لوٹا ہوا مال جو ہے لٹیرے وہ واپس کر دیں۔ اور یہ اتنا بڑا ڈیل ہے کہ اس سے اپوزیشن فائدہ اٹھا سکتی ہے اگر چاہے، اگر تو وہ پالیٹکس کرنا چاہتی ہے، محب وطن ہے، اور واقعتاً اب عمران خان کو فارغ کرنا چاہتی ہے، اس کا اقتدار ختم کرنا چاہتی ہے، تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پرائم منسٹر نے آفر کر دی۔ پرائم منسٹر نے یہ آفر کیوں کی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس دولت کتنی ہے، اور وہ دولت واپس نہیں کریں گے، اور اگر دولت واپس کرتے ہیں تو پاکستان آٹومیٹکلی خوشحال ہو جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے وہ اقتدار چھوڑ بھی دیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کر بھی دیں گے اگر دولت واپس آ جائے۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک طرف جو فیصلے وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کریں گے، کچھ تیار چیزیں پڑی ہیں، اہم ترین قانون سازی تیار ہے، بل تیار ہیں، اور ابھی تک چونکہ ان کی میجورٹی نہیں ہے، وہ پاس نہیں ہو سکتے، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے اور سینٹ میں جا کے رک جاتا ہے، کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی ہے۔ یہ وجہ ہے، اس لیے کل تین بل پاس کیے قومی اسمبلی نے، وہ رکھ لیے ہیں، اور اب وہ پیش کیے جائیں گے سینٹ میں، اور مارچ کے بعد وہ وہاں سے منظور ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے اہم ترین قانون سازی۔ اسی دوران ایک اور فیصلہ بھی کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے، یا کیا کہتے ہیں، قرضوں کا خسارہ جو ہے، پاکستان کی معیشت پہ بوجھ ہے، وہ ہے بجلی کی کمپنیوں کو جو پیسہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب آئے تھے، اور آنے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام کیا تھا 450 ارب، 4.5 کھرب روپیہ یا اس سے بھی زائد تھے کچھ، یہ بجلی کی پرائیویٹ بجلی گھروں کو دے دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے بقایا جات تھے۔ اور اب
مزید اتنا ہی قرضہ آ گیا ہے۔ اب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے وفاق کا یعنی کہ پاکستان کی سالمیت کا تو کر دیا ستیہ ناش، اور سارے اختیارات سارے وسائل دے دیے صوبوں کو۔ اب یہ بجلی جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے صوبوں میں، صوبائی حکومتوں کے انڈر، اور چونکہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں وہ فیڈرل ہیں، اور بجلی چوری ہوتی ہے صوبوں میں، بل واپس نہیں آتے، لائن لاسز صوبوں میں، لیکن ادا کس نے کرنے ہیں، پیسے کس نے دینے ہیں بجلی کمپنیوں کو، یہ مرکز کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا۔ تو یہ بوجھ سینکڑوں ہزاروں ارب روپیہ پھر جمع ہو گیا، اور یہ واپس کرنا تو کرنا ہے جی پاکستان نے۔ پاکستان کے جو 4 بیٹے ہیں، 4 صوبے ہیں، ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اور الزام اور معیشت کس کا ستیہ ناش، وہ بھی پاکستان کا۔ تو یہ ہے سسٹم۔ تو اب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت اہم ترین، کیونکہ بجلی جو پنجاب اور اسلام آباد سب سے زیادہ جو بل ریکوری ہوتی ہے وہ ان 2 علاقوں سے ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو چوری ہوتی ہے بجلی وہ باقی 3 صوبوں میں، کسی میں کچھ زیادہ کسی میں کچھ کم۔ بجلی کے بل جاتے ہیں، کوئی دیتا نہیں ہے، بجلی چوری بھی ہو رہی ہے، کنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اب گورنمنٹ نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے، اور یہ مارچ کے بعد اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ سندھ حکومت کو بھی اندازہ ہو جائے گا، اور باقی صوبائی حکومتوں کی اب یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ خود ہی بجلی سیل کریں گے، خود ہی اس کا ریکوری بھی ان کے ذمہ ہوگی۔ تو یہ ہے کہ حکومت کے لیے بھاری خسارے کا شکار بجلی تقسیم کار کمپنیاں جو کہ درد سر بنی ہوئی ہیں۔ 4 بجلی گھر جو ہیں یہ تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں حکومت چاہ رہی ہے کہ صوبوں کے حوالے کر دیں، اور یہ 4 بجلی کمپنیاں ہیں، 4 تقسیم کار کمپنیاں صوبوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ اس میں سندھ کے 2 ہیں، ہیسکو اور سیپکو۔ ہیسکو حیدرآباد اور سیپکو غالباً سکھر ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ 2 ہیسکو اور سیپکو سندھ حکومت کو دینے پر غور شروع کر دیا ہے، اور پیسکو اور ٹیسکو کو خیبر پختونخوا کے حوالے کرنے کا منصوبہ ہے۔ اور یہ پاور ڈویژن کا معاملہ اب مشترکہ مفادات کونسل میں لے کر جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ یہ آئینی ادارہ ہے، یہاں پہ یہ ایشو ٹیک اپ ہوگا، اور یہ 4 بجلی کار کمپنیاں جو ہیں یہ دے دی جائیں گی 2 سندھ کے حوالے اور 2 خیبر پختونخوا کے حوالے، کہ جناب آپ خود ہی بجلی بیچیں اور پیسے دیں، اور پیسے جمع کر کے سینٹر کو دیں، تاکہ یہ پاکستان پہ جو بوجھ ہے وہ ختم ہو، پاکستان کے عوام پہ، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ کیوں اس میں رسوا ہو۔ بجلی چوری، ترسیل اور تقسیم کے نقصانات سب سے بڑا مسئلہ، بلوں کی عدم ادائیگی ہو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سالانہ نقصانات 38.69% پر پہنچ گئے ہیں، یہ نقصانات لائن لاسز۔ سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سالانہ نقصانات 36.27% پر پہنچ گئے ہیں۔ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نقصانات 28.8% پہنچ گئے ہیں، اور ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نقصانات 16.19% ہیں، اور یہ بنتے ہیں اربوں روپیہ جو کہ ان علاقوں میں بجلی چوری کی مد میں نکل جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پیسے جو ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو جو پیمنٹس کرنی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ تو یہ ایک باریک کام کیا جا رہا ہے، اور یہ مارچ میں کیا جائے گا، اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اب جبکہ دوسری جانب یعنی کہ معیشت میں کچھ شعبوں میں تو بہت فرق پڑ رہا ہے، لیکن یہ جو ہمیں خسارے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ جان نہیں چھوڑتے، اور ایسے سخت ترین معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ ادائیگی ڈالرز میں کرنی ہے ان پرائیویٹ بجلی گھروں کو، اور یہ چلیں یا نہ چلیں پابند ہیں، پاکستان پابند ہے ان کو پیمنٹ کرنے کا، کیونکہ یہ سب کے سب کارٹلز جو ہیں
یہ جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ، کسی نہ کسی سیاسی خاندان کے ساتھ، اور اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جبکہ ایکچول ایک اور اچھی خبر لے لیں کہ 8 سال بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ملکی برآمدات جو ہیں وہ مسلسل $2 ارب سے زائد ہو رہی ہیں، اور 8 سال کے بعد پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ 4 ماہ کے دوران $2 ارب سے، یعنی کہ 4 ماہ میں $8 ارب سے زیادہ کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے، اور ڈالر ہمارے پاس آئے ہیں تجارت کی صورت میں $8 ارب سے زیادہ۔ یہ رزاق داؤد ہیں، انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ اضافے کا رجحان انہوں نے کہا ہے برقرار ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، اور 8 سال کے دوران یہ ہوا ہے۔ انہوں نے جنوری 2021 پاکستان کی برآمدات 8% سے بڑھ کر $2.135 ارب تک رہی، اور گزشتہ سال جنوری میں $1.978 ارب تھی، اور اب $2.135 ہے۔ ایک یہ انہوں نے موازنہ ہے۔ اسی طریقے سے رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران برآمدات 5.5% سے بڑھ کر 14.245، یعنی کہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہماری ایکسپورٹ، اور گزشتہ مالی سال میں اسی دوران یہ برآمدات $13.5 ارب تھیں، اور اس طریقے سے بیرونی منڈیوں تک ہمارا جو مال ہے وہ بہتر طریقے سے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر اب براڈ شیٹ کمپنی، براڈ شیٹ تحقیقات، وہ اس کے بھی TORs آ چکے، اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب اسلام آباد پہنچ چکے، اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور بہت جلد وہ باقاعدہ طور پہ اس سلسلے میں انکوائری کا بھی آغاز کریں گے۔ جو TORs ہیں، یہ بتا دوں کہ یہ صرف براڈ شیٹ تک محدود نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ براڈ شیٹ سے یہ پاناما پلس کی طرف جائے گا، تو اب اس کے TORs پڑھ لیں، یعنی کہ اس کمیشن نے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے کمیشن نے کرنا کیا ہے۔ یہ براڈ شیٹ سے شروع ہوگا اور اس سے پیچھے بھی جائے گا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے جائے گا۔ یہ اس کی ایک شق ہے اس میں ہے کہ سال 1990 سے اب تک بیرون ملک غیر قانونی طور پر منتقل رقم یا غیر قانونی اثاثوں کی ریکوری سے متعلق ایسے تمام واقعات اور مقدمات کی نشاندہی کرنا جن میں حکومت پاکستان نے پیروی کی، لیکن بعد میں انہیں بغیر کسی معقول وجہ یا جواز کے بند کر دیا گیا، روک دیا گیا یا دستبرداری اختیار کی گئی، جس سے ملک کو غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہ 1990 سے ہے، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوا، یہ اس کی تحقیقات کرے گا کہ کتنی رقم باہر گئی، کتنے اثاثے باہر گئے، اور پھر ان کی ریکوری کیوں نہیں ہو سکی، مقدمات کیسے کمزور ہوئے، خواہ وہ اندرون ملک تھے یا بیرون ملک۔ اسی طریقے سے ان تمام معاملات میں کلیدی غفلت، مسکنڈکٹ یا مذموم مقاصد کے تحت بدنیتی کا ارتکاب کرنے والے فرد، ادارے یا اتھارٹی کی نشاندہی کرنا اور ان پر ذمہ داری عائد کرنا۔ تو اس میں ان دو شقوں کو ہی آپ اندازہ کر لیں، اس میں کوئی بھی نہیں بچ پا رہا۔ اس میں سوئس اکاؤنٹس بھی آ جائیں گے، اس میں سر محل بھی آ جائے گا، اس میں حدیبیہ پیپر بھی آ جائے گا، تمام کے تمام دونوں بڑی جماعتوں، دونوں بڑے خاندانوں پہ جو ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے، اور بعد میں پھر مساق جمہوریت کے ساتھ یہ، اور پھر NRO ہوا، پرویز مشرف صاحب اس میں آئے، پھر نیب کو بھی استعمال کیا گیا۔ تو ان سب کی کہ اس میں کوئی فرد ہو، اتھارٹی ہو یا ادارہ ہو، اس کا تعین کرنا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ان معاملات سے جڑے کسی دیگر معاملے کا بھی کھوج لگانا ہے، یہ شق آئی ہے، اور کمیشن اپنی انکوائری کا عمل 6 ہفتوں کے اندر مکمل کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ اس کمیشن نے کیا کرنا ہے؟ اس کمیشن نے یہ کرنا ہے کہ LLC براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری IAR لمیٹڈ کی سلیکشن اور تقرری کے طریقہ کار سال 2000 میں ہونے والے معاہدوں پر عمل درآمد کی جانچ پڑتال کرنا ہے۔
2003 میں براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری لمیٹڈ کے ساتھ معاہدے منسوخ کرنے کے حالات، وجوہات اور اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ 2008 میں ریاست پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری لمیٹڈ اور براڈ شیٹ کے ساتھ تصفیہ اور ادائیگیوں کی وجوہات، اثرات اور محرکات کا کھوج لگانا ہے۔ ان ادائیگیوں کا کوئی معقول جواز موجود تھا جو کہ کی گئیں۔ 2008 میں غلط اشخاص کو جو رقم وصول کرنے کے مجاز نہیں تھے، انہیں $15 لاکھ کی ادائیگی کی گئی۔ ان کے ذمہ داروں کا تعین کرنا، عہدیداروں کو شناخت کرنا اور اس عمل کا تعین کرنا کہ کیا براڈ شیٹ کیس میں لندن کی بین الاقوامی ثالثی عدالت اور پھر لندن ہائی کورٹ میں اپیل کی پیروی کے دوران مؤثر طرز عمل اپنایا گیا، یہ کمیشن معلوم کرے گا۔ اس عمل کا تعین کرنا کہ براڈ شیٹ سے متعلق حتمی ایوارڈ کے اجراء اور لندن ہائی کورٹ میں اپیل کی کارروائی کا مکمل ہونے کے بعد کیا براڈ شیٹ کو رقم کی ادائیگی کا عمل قانونی تھا اور وضع شدہ اصولوں اور طریقہ کار کے عین مطابق تھا۔ اس میں نیب کے جو موجودہ لوگ ہیں ان سے بھی باز پرس کی جائے گی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ پھر یہ کمیشن بنایا گیا ہے پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت۔ کمیشن کو حاصل اختیارات کے علاوہ ایکٹ 1000 کے سیکشن 10B کے تحت کمیشن کو اپنی معاونت کے لیے حکومتی اداروں کے افسران اور کسی بھی مخصوص شعبے کے ماہرین پر مشتمل خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ ان ٹیموں کو بھی ایکٹ 1000 کے تحت تفویض کردہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ یہ ایک مفصل TORs کے تحت جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں میدان میں، اور اس طریقے سے یہ کام شروع ہوگا۔ اور اس لیے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں، استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جناب سب سے پہلے لوٹا ہوا مال واپس کر دیں۔ تو لوٹا ہوا مال واپس کریں گے تو اسی میں ان کی جان نکل جائے گی، کیونکہ مال بچانے کے لیے تو یہ اب تک اتنا کچھ جتن کر رہے ہیں۔ اگر لوٹا ہوا مال ہی واپس کرنا تھا تو یہ پلی بارگین کر لیتے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔